بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج میں ایک ایسے واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں جو قرآن پاک کے 28ویں پارہ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ کیسا ہے؟ وہ ایک عورت کا واقعہ ہے جن کا نام حضرت خولہ بنت ثعلب ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی عورت ہوں، اے اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، اے اللہ کے نبی اس نے مجھے طلاق دہار دی ہے۔ طلاق دہار عرب کے دستور کے اندر ایک ایسی طلاق تھی کہ جس سے عورت سے بعد میں نہ تو رجوع کیا جا سکتا تھا، وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ جو مرد اس عورت کو کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے جس طرح میری ماں حرام ہے اسی طرح تو بھی میرے لیے حرام ہے، میرے عزیزو، وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ کچھ نظر ثانی فرمائیے، میں تو اس دستور کے پابند ہوں، میں تو حرام ہو گئی، اے اللہ کے نبی آپ کوئی نظر ثانی فرمائیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اے اللہ کے نبی میں اس حالت میں کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا خاوند جس کے ساتھ میں نے جوانی گزاری حضرت عوف بن طامت ہیں اور جو ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر ثانی فرمائیے۔ میرے نبی خاموش ہو گئے۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اس وقت شریعت میں اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں اترا تھا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد وہ پھر فریاد کرنے لگی، یا رسول اللہ میں بوڑھی عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا خاوند بوڑھا ہے، وہ خود کچھ کر نہیں سکتا، میں ہی اس کی خدمت کرتی ہوں، آپ نظر ثانی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری دفعہ بھی اس نے یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف دھیان کیا اور آسمان کی طرف دھیان کر کے کہنے لگی، یا رب العزت، اے مالک الملک، اے پیدا کرنے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سننے والے، اے اللہ میری فریاد سن، اے اللہ میں تجھے اپنے دکھڑے سناتی ہوں، اے اللہ تو سن لے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ تو جاننے والا ہے، اے اللہ میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، اے اللہ میں خود بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، اے اللہ میں نے اپنی جوانی اوس بن سامت کے ساتھ گزاری ہے، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کہاں رونوں گی، اے اللہ تو میرے حق میں فیصلہ اتار دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کرنی دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں بھی اس گھر کے اندر موجود تھی، میں اس عورت کی پوری باتیں نہ سن سکی، میرے کانوں تک اس کی پوری باتیں نہ پہنچی، لیکن اللہ رب العزت، وہ مالک الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ سب سے بڑا سننے والا، جو آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر، کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، اس نے سب کچھ سن لیا اور قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دی۔ میں نے اس عورت کا منہ بند کیا، ہاتھ رکھا، میں نے کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی حالت میں ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے فارغ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، خولہ مبارک ہو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قد سمع اللہ قول التی، اے میرے نبی ہم نے سن لیا، اس عورت کا تم سے تکرار کرنا بھی سن لیا، اس کا گلہ کرنا بھی سن لیا، اے نبی ہم نے تم دونوں کی باتیں سن لی، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے فیصلہ اتار دیا کہ آج سے کوئی عورت اس طرح حرام نہ ہوگی، کسی کو طلاق نہ ہوگی، ہاں کفارہ دینا پڑے گا۔ میرے بھائیو، قربان جاؤں حضرت خولہ بنت ثعلب کے تعلق پر، اللہ سے قرابت پر، اللہ سے بنائے ہوئے رشتے پر، اللہ کی عبادت سے کیا ہوا اللہ کو راضی پر اور اللہ سے مانگنے کے طریقے پر، کہ کہا اللہ تم میرے حق میں فیصلہ اتار دے۔ میرے بھائیو، ایسا ہی تعلق اللہ سے بنانا ہے۔ جب ایسے تعلق بن جائیں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔